میں سے ایک مناسبت جو 9 ذی القعدہ کی ہے۔ آج کیا تاریخ ہے؟ ایک دن ہی پیچھے چل رہا ہے۔ اگر 3 جون ہے تو 2 تاریخ ہے۔ 2 سے 9 تک ایک ہفتہ ہوتا ہے، جمعہ ایک ہفتے کے بعد آتا ہے۔ تو 9 ذی القعدہ کو جو ایک مناسبت ہے وہ یہ ہے کہ جناب مسلم علیہ السلام جو سفیر امام بھی ہیں اور جنہیں امام نے اپنا سفیر بنا کر کوفے بھیجا تھا، انہوں نے کوفے سے امام حسین علیہ السلام کو اپنی شہادت سے 27 دن پہلے ایک خط لکھا ہے۔ کوفے والوں نے امام کو کتنا بلایا۔ ہم اور آپ بھی عریضے لکھتے ہیں امام کو۔ اب اللہ جانے کہ آپ عریضے میں کیا لکھتے ہیں، اپنی حاجتیں لکھتے ہیں کہ امام کو بلانے کے لیے لکھتے ہیں۔ لیکن نماز کے بعد تو الجل یا امام کہتے ہی ہیں، عجل علی ظہورک تو کہتے ہی ہیں، عجل فرجہم تو کہتے ہی ہیں۔ یہ وہ جملے ہیں جو امام کو بلانے کے لیے کہے جاتے ہیں۔ مولا ظہور جلدی کیجئے، مولا آ جائیے، دعائے عہد پڑھتے ہیں، ران پہ ہاتھ مارتے ہیں، الاجل الاجل کہتے ہیں، یہ امام ہی کو تو بلا رہے ہیں۔ جمعے کے دن زیارت پڑھ رہے ہیں، یہ امام ہی کا تو انتظار کر رہے ہیں۔ کوفے والوں نے بھی امام حسین السلام کو خط لکھا تھا، مولا آ جائیے، ہم آپ کے لیے انتظار کر رہے ہیں، ہم مہمان نوازی کریں گے، ہم استقبال کریں گے، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ اتنے زیادہ خطوط آ گئے اور ان خطوط میں شکوے شکایت بھی ہیں۔ اگر نہیں آئے تو ہم شکایت کریں گے اللہ کی بارگاہ میں، ہم نے بلایا آپ آئے نہیں۔ ہم لوگ تو دعا کرتے ہیں مولا آ جائیے، نہیں آ رہے ہیں مصلحت خدا۔ ہم تو شکوہ نہیں کرتے کہ مولا آئیے، آپ ہماری پریشانیاں دیکھ رہے ہیں۔ لیکن ان لوگوں نے خط لکھا امام حسین السلام کو، تو اس خط میں لکھا کہ اگر نہیں آئیں گے تو ہم شکایت کریں گے کہ ہم بلا رہے تھے آپ آئے نہیں۔ ہم تیار تھے، فصلیں تیار تھی، زمین ہموار ہے آپ کے لیے، آپ آئیے۔ سبزے لہلہا رہے ہیں، سب انتظار میں ہیں۔ اچھا امام کو بلایا جائے تو امام آتے یا نہیں آتے؟ امام آئیں گے، بلاؤ آئیں گے، لیکن امام آنے سے پہلے تمہارے حالات دیکھیں گے۔ کوفیوں نے امام کو خط لکھا، امام مکے میں ہیں، مولا آ جائیے۔ مولا نے اپنا سفیر اپنے بھائی کو بنا کر بھیجا، مسلم ابن عقیل، اپنے کزن کو بنایا اور اس میں لکھا یہ ہمارے بہت ہی معتمد ہیں، اس پہ ہمیں ٹرسٹ ہے، بھروسہ ہے، بہت ہی کلوز ہیں یہ ہمارے، ہم انہیں بھیج رہے ہیں، جا کے تمہارے حالات دیکھیں گے۔ انہوں نے اگر ایک لیٹر لکھ دیا تو ہم آ جائیں گے۔ یہ لیٹر کب لکھیں گے؟ جب جا کے دیکھیں گے مومنین کیسے رہتے ہیں، مومنین کیسے مومنین کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ان کے دل دیکھیں گے، ان کی فکر دیکھیں گے، ان کا جذبہ دیکھیں گے، ان کا عمل، عقیدہ، ایمان دیکھیں گے۔ امام کو سب معلوم ہوتا ہے، لیکن امام ظاہر دیکھتا ہے۔ امام کو ہمارا ظاہر بھی پتہ ہے، امام کو ہمارا باطن بھی پتہ ہے۔ وہ ہمارے باطن کو دیکھ کے ہمیں دکھ نہیں دیتے کہ ہم خط لکھے اور وہ کہتے ہیں نہیں تم نے تو زبانی لکھا ہے، تم تو اندر سے ایسے ہو، کبھی نہیں چلو گے۔ نہیں، وہ تمہارا ظاہر دیکھتے ہیں اور بعد میں تمہیں خود احساس ہوگا کہ ہم کہاں ہیں۔ امام نے خط لکھ کر بھیجا جناب مسلم ابن عقیل کو، اور جناب مسلم ابن عقیل کوفہ پہنچے، شاندار استقبال ہوا اور امام کا خط پڑھ کر سنایا گیا اور بہت بڑی جماعت لگی۔ امام کا نمائندہ ہے، امام کا سفیر ہے،
اور اس کے بعد ابن زیاد جیسے ہی کوفے میں آیا ڈرانا دھمکانا شروع کیا، بہکانا شروع کیا، دولت بانٹنا شروع کیا، لوگوں کو خریدنا شروع کیا۔ وہ منزل آ گئی کہ جناب مسلم کوفے میں تنہا رہ گئے۔ تو 9 ذی القعدہ کو جناب مسلم نے امام کو خط لکھا، یعنی اپنی شہادت سے 27 دن پہلے، اور اس میں وہی ظاہر دیکھ کر لکھا تھا کہ مومنین تیار ہیں، آ جائیے۔ یہ واقعہ بھی جناب مسلم کا واقعہ ہو یا کوفیوں کا واقعہ ہو، یہ سب یہی پیغام دیتا ہے کہ ثابت قدمی ضروری ہے۔ ایک وقت تھا کہ تم نے خط لکھا، بلایا، استقبال کیا، مہمان بنایا، ثابت نہیں رہ پائے۔ ثابت قدمی ضروری ہے، پائیداری ضروری ہے، مضبوطی ضروری ہے۔ ایمان ہے تو ایمان ثابت چاہیے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پلٹانے والے، ہمارے دلوں کو ثابت رکھنا اپنے دین پر، یہ دل پلٹنے نہ پائے۔ تو عزیزان گرامی، اسی ذی القعدہ میں جو ہے یہ مناسبت بھی ہے۔